فاطمہ خاتون کو فلیویس نے اغوا کر لیا اور عثمان کی وفات، یہ جملہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ اورہان بے کی دنیا کو ہلا دینے والا وہ زلزلہ ہے جہاں سے پوری کہانی کا رخ بدل جاتا ہے، کیونکہ جس دن عثمان بے کی وفات ہوتی ہے اسی دن سے صرف ایک باپ نہیں بلکہ ایک دور ختم ہوتا ہے، ایک نظام بکھر جاتا ہے، اور اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتا ہے سب سے شاطر دشمن فلیویس، جو تلوار سے زیادہ دماغ سے لڑتا ہے۔ اور یہیں سے فاطمہ خاتون کا اغوا صرف ایک قید کا واقعہ نہیں رہتا بلکہ ایک سائیکولوجیکل وار بن جاتا ہے۔ عثمان کی وفات کے بعد قبیلے کے چہروں پر غم تھا، فضا میں خاموشی تھی، اور اورہان بے کے کندھوں پر ذمہ داری کا وہ بوجھ آ چکا تھا جس کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا، کیونکہ جب شہنشاہ گرتا ہے تو صرف دشمن ہی نہیں، اپنے بھی امتحان لینے لگتے ہیں۔ اور اسی افراتفری کے بیچ فلیویس نے وہ چال چلی جو سیدھا اورہان کے دل پر وار تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ فاطمہ خاتون کا اغوا کیسے ہوا، اصل سوال یہ تھا کہ یہ وقت کیوں چنا گیا، کیونکہ فلیویس جانتا تھا کہ عثمان کی وفات کے بعد اورہان ایموشنلی کمزور ہوگا، فیصلے جذبات سے کرے گا، اور یہیں سے غلطی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اغوا ایک خاموش پیغام تھا کہ اب تمہارا دور نیا ہے لیکن دشمن پرانا اور زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب فاطمہ خاتون کو زنجیروں میں لے جایا جا رہا تھا تو اصل میں اورہان کی سوچ کو قید کیا جا رہا تھا، کیونکہ دشمن جب تلوار سے نہ جیت پائے تو گھر کی عزت کو نشانہ بناتا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فلیویس صرف دشمن ہے یا کسی بڑی سازش کا مہرہ، کیونکہ اس کا ہر قدم صرف طاقت نہیں بلکہ ٹائمنگ دکھاتا ہے۔ عثمان کی وفات نے ریاست کو ایموشنلی ایکسپوز کر دیا تھا اور فاطمہ کا اغوا اس زخم پر نمک تھا، لیکن یہیں سے کہانی اور گہری ہوتی ہے، کیونکہ اورہان بے کے لیے یہ صرف بہن یا قریبی رشتے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ریاست کی کریڈیبلٹی کا سوال بن چکا تھا۔ اگر آج فاطمہ قید ہے تو کل قبیلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی ٹینشن کے بیچ فلیویس خاموشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تم نے جنگ کا میدان دیکھا ہے لیکن جنگ کا دماغ نہیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں آڈینس کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اورہان جذبات میں فیصلہ کرے گا یا عثمان کی سوچ کو زندہ رکھے گا، کیونکہ ہر بڑی ریاست کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب رہنما گر جائے اور وارث کھڑے ہوں۔ اور یہاں سے کہانی رکتی نہیں بلکہ اور زیادہ خوفناک موڑ لیتی ہے، کیونکہ فاطمہ خاتون اب صرف قید نہیں، ایک سگنل ہے، اور یہ سگنل کس جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ راز ابھی کھلنا باقی ہے۔ فاطمہ خاتون کا اغوا اب صرف ایک خبر نہیں رہا بلکہ ایک اعلان بن چکا تھا، اعلان اس بات کا کہ عثمان بے کی وفات کے بعد جو خالی جگہ پیدا ہوئی ہے اسے دشمن بھرنا چاہتا ہے، اور فلیویس اس جنگ کو تلواروں سے نہیں بلکہ ذہنی دباؤ، خوف اور پلاننگ سے جیتنا چاہتا ہے۔ جہاں ایک طرف اورہان بے اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر صبر اور حکمت کی مثال بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسے ہر لمحہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ فاطمہ خاتون زندہ ہے لیکن قید میں، اور یہ احساس کسی زخم سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جب دشمن آپ کے اپنوں کو نشانہ بناتا ہے تو اصل میں وہ آپ کے فیصلوں کو قید کر لیتا ہے۔ فلیویس کا پلان بالکل واضح تھا، وہ اورہان کو غصے میں لانا چاہتا تھا، اسے جلد بازی پر مجبور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جذباتی رہنما اکثر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے جو سالوں کی محنت کو ایک پل میں برباد کر دیتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی ایک اور خطرناک موڑ لیتی ہے، کیونکہ قبیلے کے اندر بھی خاموش سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ کیا اورہان عثمان جیسا مضبوط رہنما ثابت ہوگا؟ کیا وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگا دے گا، یا کیا وہ سختی کا راستہ اختیار کرے گا؟ یہ سوالات صرف قبیلے کے لوگ نہیں پوچھ رہے بلکہ فلیویس بھی دور بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے پلان کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اس دوران فاطمہ خاتون کا کردار بھی صرف ایک مظلوم قید تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ وہ عثمان کی بیٹی ہے۔ جہاں قید ہے وہیں صبر بھی ہے، جہاں خوف ہے وہیں حوصلہ بھی، اور یہ بات فلیویس کو بھی معلوم ہے کہ فاطمہ کو توڑنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے وہ صرف زنجیریں نہیں بلکہ خوفناک پیغامات بھیجتا ہے تاکہ اورہان کی راتوں کی نیند چھن لی جائے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اغوا کے بعد کوئی فوراً جنگ کا اعلان نہیں ہوتا، کوئی شور نہیں، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے کا سکون اکثر خون کی بارش کا پیغام ہوتا ہے۔ اورہان بے کے لیے یہ صرف تلوار اٹھانے کا وقت نہیں بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا امتحان ہے، کیونکہ اگر آج وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو صرف فاطمہ نہیں بلکہ عثمان کی وراثت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور شاید اسی لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے۔
لیکن سوال پھر بھی وہی ہے، کیا فلیویس کا یہ پلان واقعی کامیاب ہوگا یا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی نے عثمان کے گھرانے کو کمزور سمجھا اسے اپنی قیمت چکانی پڑی۔ اور یہیں پر کہانی ایک اور گہری سانس لیتی ہے، کیونکہ اگلا قدم صرف ریسکیو مشن نہیں بلکہ پوری سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اورحان بے کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیا فاطمہ خاتون خود اپنی قید کو کمزوری بننے سے انکار کر دے گی، اور کیا فلیویس اپنی ہی چال کا شکار بننے والا ہے، تو اس کہانی کا اگلا حصہ مس مت کیجیے، کیونکہ آنے والی ویڈیو میں راز اور بھی گہرے ہوں گے، جنگ اور بھی قریب ہوگی، اور فیصلے ایسے ہوں گے جو تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔ ابھی چینل کو فالو کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ یہاں کہانی صرف شروع ہوئی ہے۔